حساسیت کی ہے، ضمیر زندگی کی ہے۔ اللہ کے رسول مدینہ شریف میں، میرے بھائی نے کہا ایک بات بتا دوں سمیٹ کر کے جلدی سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ شریف میں تشریف فرما ہے۔ حضور کے سامنے حضور کے ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے حضرت عاصم، عین الف صاد میم۔ سرفراز معاف کرنا، یہ آپ کا وقت تھا اور میں یہ وقت اتنا زیادہ ہو رہا ہے، معافی چاہتا ہوں بھائی تکلیف کے لیے۔ جناب عاصم حضور کے سامنے بیٹھے تھے تو حضور نے فرمایا کہ عاصم تم نے اسلام کب قبول کیا؟ بولے مکہ شریف میں قبول کیا۔ حضور فرماتے ہیں کہ تمہارا گھر؟ بولے مکے میں ہے۔ بولے پھر میں آپ کے ساتھ مدینے آ گیا۔ میرے آقا فرماتے عاصم تم نے اسلام جب قبول کیا تھا؟ فرمایا ہاں۔ اس سے پہلے جب تم کفر کے دور سے گزرتے تھے، جاہلیت کے دور سے گزرتے تھے، اگر جہالت کے دور کی کوئی فائل تمہیں یاد ہو تو مجھے بتاؤ۔ عاصم رونے لگے، بولے نا 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 حضور مجھ سے نہ سنیں، بڑی دل خراش بڑی گمبھیر خبر میرے ذہن پہ ہے۔ میرے آقا فرماتے بتاؤ تو صحیح، بتاؤ تو صحیح۔ یہ جو بچیاں اپنی ماں کی گود میں بیٹھی ہیں اپنی قسمت پر ناز کریں، حضور کی قدم کی سلامتی کا فیض ہے یہ۔ بولے بتاؤ تو صحیح۔ تو جناب عاصم نے کیا کہا؟ حضور میری شادی ہوئی اور شادی کے 1 سال کے بعد میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی۔ مکے کا ماحول اتنا خراب تھا، اتنا خراب تھا کہ لڑکیوں کی پیدائش منحوس سمجھا جاتا تھا، پھر زندہ لڑکیوں کو مقبرۃ الشیبکہ میں گاڑ دیا جاتا تھا۔ میں جب بھی مکے جاتا ہوں اس میدان میں ضرور جاتا ہوں، ابھی موجود ہے، جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا۔ آپ کی آنکھوں سے آنسو نکلیں گے، کتنی ہزاروں بچیوں کو وہاں زندہ گاڑا گیا، صرف گاڑا نہیں گیا، زندہ دفن کیا گیا۔ جناب عاصم کہتے ہیں میری بیوی کی گود میں ابھی کچھ گھنٹے پہلے کی پیدا ہونے والی بچی چیں چیں کر رہی تھی۔ میں نے آگے بڑھا، میرے اندر شیطان سوار تھا، میں نے اس بچی کو اپنے ہاتھ میں لیا اور زور سے دبایا تو اس کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ بیوی رونے لگی۔ عاصم کہتے میں نے پھاوڑا لیا، اس گراؤنڈ میں گیا، گڈھا کھودا اور اپنی اس بچی کو اس میں گاڑ دیا۔ مر گئی میری بچی، میری بیوی تڑپتی رہی ڈلیوری ہوم میں۔ پھر 1.5-2 سال کے بعد میرے گھر میں پھر ایک بیٹی پیدا ہوئی، مجھے پتا چلا پھر بیٹی پیدا ہوئی۔ عاصم کہتے ہیں میں بھاگا، پھر گیا زچہ خانے ڈلیوری ہوم، اور میں نے اپنی بیوی کے گوشت سے چھین لیا، اس بچی کو چھین لیا اور اسے جیسے میں نے اپنے ہاتھ میں دبوجا تو اس کے منہ سے خون نکلنے لگا، چین چین کرتی ہوئی میری گود میں مر گئی میرے ہاتھوں میں۔ میں نے اسے بھی لا کے دفن کر دیا۔ میری بیوی میرے پیروں کو پکڑ کے روتی تھی، کیوں مارتے ہو میری بیٹیوں کو؟ تو میرا شوہر کہتا تھا بیٹیاں اگر بڑی ہوں گی تو پھر کسی کو داماد بنانا پڑے گا، میں اپنی انسلٹی نہیں کرنا چاہتا، یہ معاشرہ ایکسیپٹ نہیں کرے گا۔ جناب عاصم کہتے ہیں تیسری بچی پیدا ہوئی، میں نے اسے بھی مار دیا۔ چوتھی بچی پیدا ہوئی، میں نے اسے بھی مار دیا، اور 5ویں بچی پیدا ہوئی، جناب عاصم کہتے ہیں میں نے اسے مار دیا۔ اللہ کے رسول رو رہے تھے، سرکار کی آنکھوں میں آنسو آئے نا تو حضور کی داڑھی شریف پہ گرتے تھے، داڑھی شریف سے جبے شریف پر گرتے تھے۔ جناب عاصم کہتے حضور بس۔ میرے آقا فرماتے پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں 6ویں مرتبہ میری بیوی امید سے ہوئی، اس کے پیٹ میں میری محبت کی نشانی آئی، اور مجھے باہر کسی بزنس میں کام کے سلسلے میں باہر جانا تھا، تو میں نے اپنی بیوی سے کہا سن، تیری گود میں آنے والی جو اولاد ہے وہ بیٹی ہوگی تو پہلے اسے دفن کروا دینا، بیٹا ہو تو اسے پالنا، منحوس بیٹی کی پرورش نہ کرنا۔ جناب عاصم کہتے ہیں میں چلا گیا، عجب بات تھی کہ میرے گھر میں پھر بیٹی پیدا ہوئی، میں باہر تھا، میری بیوی کا دل اولاد ہے، جسم کا ٹکڑا ہے ماں کے، ماں کا دل بھرایا، ماں نے اس بچی کو پال لیا، اسے مارا نہیں، اسے دفن نہیں کیا، زندہ درگور نہیں کیا، کسی گورکن کے حوالے نہیں کیا، کسی قبر فروش کے حوالے نہیں کیا، نا 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 نا، آپ کہتی ہے میں نے اسے پال لیا اور میں اس کو پالتی رہی، وہ بچی بڑی ہوتی رہی۔ جب 2.5-3 سال کی ہوئی تو خبر آئی کہ میرے شوہر کی طرف سے کہ میں گھر آنے والا ہوں۔ عورت کہتی ہے عاصم کی بیوی میں رونے لگی۔ پڑوسن نے کہا کیوں روتی ہو؟ میں نے کہا شوہر کے آنے سے بیویوں کو خوشی ہوتی ہے، شوہر بہت بڑی نعمت ہے، لیکن مجھے اس بات پر رونا آ رہا ہے، میں نے جس بچی کو پال پوس کے بڑا کیا کہیں ایسا نہ ہو کہ اسے وہ مار دے۔ تو بولے پھر کیا کریں؟ تو میری بیوی نے اپنی بچی کو پڑوسن کے حوالے کر دیا، کہا اسے تم رکھ لو، جب میرا شوہر آئے تو میں کہہ دوں گی یہ پڑوس کی بچی ہے، اپنے گھر میں رکھو، اس کے بدلے میں تمہیں میں معاوضہ دوں گی۔ اس نے آپ ان کی بچی کو رکھ لیا۔ جناب عاصم کہتے ہیں اے مدینے والے آقا، حالی کہتا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، مرادیں غریبوں کی برلانے والا، حضور کی شان کرم کتنی زیادہ تھی۔ اللہ کے رسول کہتے ہیں پھر کیا ہوا؟ جناب عاصم کہتے ہیں سرکار میں جب گھر پہ آیا تو میری بیوی نے دروازہ کھولا،
جب میں گھر کے اندر گیا تو اس نے کھانا لگایا، تو میں نے کہا یہ بتا تیری کوکھ سے کیا پیدا ہوا؟ بیٹا؟ اس نے کہا نہیں بیٹی۔ میں نے کہا کہاں ہے وہ؟ تو میری بیوی نے کہا اسے میں نے زندہ دفن کروا دیا، مقبرۃ الشیب کا اس کا نام ہے، جو توحید بلڈنگ کے قریب موجود ہے۔ جو بن لادین مسجد کی طرف آپ جائیں گے تو برج ہے، اسی کے نیچے وہ ایریا موجود ہے۔ کبھی آپ جائیں تو مجھ سے پوچھ لیں، میں انشاءاللہ آپ کو ایڈریس بتاؤں گا۔ آپ جائیں خاموشی کے ساتھ قرآن کی آیتیں پڑھ کر کے نظر کرتے ہوئے گزر جائیں، وہاں شہیدوں کی وہ مبارک جماعت آرام کر رہی ہے جس کے لیے حضور نے بھی خاموشی سے دعا فرمائی ہے۔ سمجھے، یہ لڑکیاں مبارک تھیں اور بے قصور تھیں۔ جناب عاصم کہتے ہیں میں نے کہا وہ تیرے کوکھ میں؟ بولے بیٹی پیدا ہوئی۔ میں نے کہا کہاں ہے؟ بولے اس کو تو مار دیا۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا مار دیا، بڑی ہوتی تو شادی کرنی پڑتی، پھر داماد گھر پہ آتا، میری یہ انسلٹی ہوتی۔ جناب عاصم کہتے ہیں میں کھانا کھا ہی رہا تھا، میری وہی لڑکی جو پڑوس میں تھی وہ آ گئی۔ جیسے آئی گھر میں نا تو جناب عاصم کہتے ہیں میں نے اسے دیکھا تو میں کھڑا ہو گیا، یہ کون ہے منحوس؟ تو میری بیوی ڈر گئی، اس نے کہا یہ پڑوس کی بچی ہے۔ میں نے کہا یہاں کیسے آ گئی؟ تو بولے کہ وہ پڑوس کی ہے، آپ نہیں تھے تو آتی جاتی تھی، تو وہ مانوس ہے، مجھ سے آ گئی۔ میں نے اسے ڈانٹ کر کے بغیر چل باہر نکل، چل باہر نکل۔ کیسا ظالم پڑوسی ہے، بچیوں کو پالتا ہے۔ وہ لڑکی چلی گئی روتی ہوئی۔ پھر کچھ دیر کے بعد عاصم کہتے وہ پھر آ گئی، پھر میں نے بھگا دیا اس کو۔ وہ تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد وہ لڑکی اپنے گھر کی طرف آتی تھی، عاصم اسے ڈانٹ کے بھگاتے تھے۔ ایک دن عاصم کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور میری بیوی کے قریب تھی، وہ میں نے اس کو دیکھا تو دوپٹے کے قریب چپکی ہوئی تھی اور میری طرف وہ دیکھ رہی تھی۔ اس کے دیکھنے کا انداز اتنا پیارا تھا کہ میرا دل بھر آیا، نرم ہو گیا۔ میں نے کہا کہ اپنی بیوی سے اس بچی کو میرے پاس لاؤ۔ جب وہ بچی آئی نا تو جناب عاصم کہتے ہیں اس لڑکی کو میں نے قریب سے دیکھا تو میرے اندر کی محبت جاگ گئی۔ میں نے اس بچی کی پیشانی کو چوما، اسے اپنے سینے سے لگایا۔ جو ٹھنڈک مجھے کبھی نہ ملی تھی وہ مل گئی، جو سکون مجھے کبھی نہ ملا تھا وہ مل گیا۔ حضور کہتے ہیں پھر عاصم کہتے ہیں کہ میں نے اپنی بیوی سے کہا یہ بچی بڑی پیاری ہے، آج میں نے غور سے اس کو دیکھا ہے تو میرے غم دور ہو گئے ہیں، میری نقاہت دور ہو گئی ہے، میرا ذوف قوت ارادی میں تبدیل ہو گیا۔ اے میری بیوی، کاش یہ میری بیٹی ہوتی تو میں اسے نہ مارتا، اسے پالتا، اسے کبھی نہ دفن کرتا، میں اس کی پرورش کرتا، میں اسے زندہ درگور نہ کرتا، قبر میں نہ دفن کرتا، میں اس کو اپنا سایہ بناتا۔ جب عاصم کہتے ہیں کہ میری بیوی نے دیکھا کہ میری یہ بیٹی کی بڑی تعریف ہو رہی ہے تو اس نے سمجھ لیا کہ بھائی اب لوہا گرم ہے تو ہتھوڑا مار دیا جائے۔ بیوی نے کہا کہ اے میرے شوہر یہ بیٹی اچھی لگتی ہے؟ بولے مجھے بہت اچھی لگتی ہے۔ آخر کیوں نہ اچھی لگے، بیٹی تو عاصم کی ہی تھی، خون عاصم کا تھا۔ جناب عاصم کہتے ہیں سرکار میری بیوی نے کہا عاصم یہ بیٹی اچھی ہے؟ میں نے کہا بہت پیاری لگتی ہے مجھ کو، اب اس کو ساتھ لے کے کھانا کھلائیں گے، اب اس کو سینے پہ رکھ کے سلائیں گے۔ لیکن معلوم ہے بیوی نے کیا کہا؟ اے میرے شوہر اگر ناراض نہ ہو تو ایک بات بتاؤں۔ کہا کیا؟ کہا یہ بیٹی آپ ہی کی ہے۔ عاصم کہتے ہیں اٹھ کے بیٹھ گیا، میری بیٹی؟ کہا ہاں، آپ کے ڈر کی وجہ سے میں نے اسے پال پوس کے بڑا کیا۔ عاصم نے بیوی کی پیشانی چومی اور اپنی بیٹی کو اپنے سر کا تاج بنایا۔ کہا اے میری بیٹی معاف کرنا، تیری 5 بہنوں کو میں نے زندہ دفن کیا ہے۔ سن اے میری بیوی، کسی کو پتہ نہ چلے، بھنک نہ لگے کہ میں بیٹی پالتا ہوں، اور اسے اب میں کبھی نہیں ماروں گا۔ بازار جاتے چپ کے لیے کپڑے لاتے، کھلونے لاتے اور بچی کی پرورش کرتے، لیکن خوشبو کو پھیلنے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ مکے والوں کو خبر ہو گئی عاصم ایک بیٹی کو پالتا ہے جو 5-6 سال کی ہو چکی ہے۔ عاصم ایک بچی کو پالتا ہے جو اس کی اپنی بیٹی ہے۔ بلا لیا مکے کے گنڈوں نے، اس کے لنگوٹیا یار نے، ٹپوریوں نے عاصم کو بیچ میں بٹھایا۔ بولے عاصم خبر لگی ہے کہ تو ایک بیٹی پالتا ہے، خبر لگی ہے کہ تو اپنے گھر میں کسی کو داماد بلائے گا۔ 5 بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے والا اچانک تبدیل کیسے ہو گیا؟ تبدیل کیسے ہو گیا یہ بتا تو صحیح۔ سن عاصم، تیرا سماجی بائی کاٹ ہوگا، تجھ سے کوئی تیرا دوست بات نہیں کرے گا، تجھے شادیوں میں دعوت نہیں دی جائے گی، تو میری میجورٹی میں بیٹھ نہیں سکتا جب تک اس لڑکی کو نہ مار دے۔ اتنا سننا تھا۔ عاصم کہتے ہیں مجھ پر شیطان حاوی ہو گیا، بس میں گھر آیا، دروازے پر لات ماری، آنگن میں میری بیوی کی جانگ پر ران پر میری چاند جیسی بیٹی جو 2.5-3 سال کی تھی وہ لیٹی ہوئی تھی، اور میری بیوی اس کے بالوں کو زلفوں کو سنوارتی تھی۔ میں نے زور سے جا کر کے اپنی اسی بچی کو یوں اٹھایا، اس کے بالوں کو پکڑا
اور کھینچ کر کے اسے اپنی گود میں لے لیا اور لے کر کے جیسے میں نے پھاوڑے اٹھائے میں نے کہا اس بچی کو دفن کر دوں گا. میری بیوی میرے پیروں سے لپٹ گئی. بولے نا 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 عاصم خبردار اسے مارنا نہیں, اسے مارنا نہیں. اچانک تمہیں ہو کیا گیا؟ تم تو اس کو سینے پہ لگ کے سوتے تھے, اسے مارنے آ گئے. عاصم کہتے میں نے ایک لات ماری, بیوی ادھر جا کے گری اور میں نے اپنی اس بچی کا بال پکڑ کے اسے گھسیٹنا شروع کیا, اسے گھسیٹنا شروع کیا. جناب عاصم کہتے ہیں جب میں اسے گھسیٹ رہا تھا 5 بچیوں کو زندہ دفن کرنے کے بعد ایک آواز میں نے کبھی نہیں سنی جو 6ویں بچی کو دفن کرتے وقت میں نے سنی ہے, وہ یہ ہے اچانک میرے پیٹھ کے پیچھے سے آواز آئی, عاصم خبردار اسے دفن نہ کرنا, عاصم اسے مارنا نہیں, عاصم اسے مارنا نہیں, عاصم تجھے رب کی کریمی کا واسطہ اسے مارنا نہیں. عاصم کہتے میں نے پیچھے مڑ کے دیکھا, آواز تھی, آواز دینے والا کوئی نہ تھا. ایسا میں ڈرا کہ زمین پھٹ جائے, میں مر جاؤں, قیامت آ جائے, آسمان میرے سر پہ کہیں گر نہ جائے. میں کانپتا رہا, میں بھاگتا رہا, لیکن وہ آواز پہ آواز آتی رہی. حضور روتے رہے. فرمائے پھر جناب عاصم کہتے ہیں میں گڈھے کھود رہا تھا, میری 3 سال کی گڑیا میرے قریب بیٹھی ہوئی تھی. جب مٹی میرے چہرے پہ لگتی تو وہ کھڑی ہو کر کے انگلیوں سے میرے چہرے کی مٹی صاف کرتی تھی. اے میرے باپ کیا بات ہے, دوپہر میں آپ اتنا پریشان کیوں ہیں, اور مجھے بھی پریشان کرتے. اچانک گڈھا جب تیار ہو چکا نا, صاحبو یہ آپ کے اور ہمارے آنے سے پہلے مسلمانوں کے نبی, نبیوں کے سردار نے جس شہر میں قدم رکھا وہاں کے حالات کیا تھے سمجھ رہے ہیں آپ؟ اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے پھر تو جناب عاصم کہتے میں نے اٹھا کے پٹک دیا اپنی بچی کو اسی گڈھے میں. ایک پیر سے میں نے اس کی گردن پہ رکھا اور دوسرے پیر سے میں نے اپنا بیلنس برابر کیا اور مٹی میں اپنی بچی کے جسم پہ ڈالنے لگا. میری بچی رونے لگی, ابو کیا بات ہے, میں نے کون سا اتنا بڑا جرم کیا تھا آپ مجھے دفن کر رہے ہیں, میں نے ایسی کون سی چیز آپ سے مانگ لی ہے آپ ناراض ہو گئے, کیا بات ہے. جب میں اس کی باتوں کو نگلیکٹ کرتا رہا تو مجھے محسوس ہوا جب مٹی اس کے منہ میں بھرتی چلی گئی تو اس نے آنکھیں یوں کھولی تھی اور مجھے لگا تھا وہ اللہ سے کہہ رہی ہو, اے میرے مولا جب اتنی تکلیف کے ساتھ مجھے دفن ہی ہونا ہے تو مجھے پیدا کیوں کیا جاتا ہے, کیا میں نے تجھ سے کہا تھا مجھے پیدا کر دے, اتنی پریشانی کے ساتھ موت مجھے کیوں دی جاتی ہے, میرا قصور کیا ہے. اور اے میرے مولا اگر یہ تکلیف تیری بارگاہ میں قبول ہے تو تیری مرضی ہے, بس اتنی سی گزارش کرتی ہوں اے میرے مولا اس کے بعد کوئی ایسی ذات بھیج دے جو اس بری رسم کی کلائیوں کو توڑنے والا ہو, بھیج دے ایسا کوئی سلامتی والا مذہب جو اس شہر میں امن و سکون اور شانتی قائم کر دے. بس یہ میری بچی کی آخری باتیں تھیں. میری بیٹی دفن ہو گئی سرکار, میں گھر آیا تو میری بیوی گھر سے چلی گئی تھی, میرا گھر اجڑ گیا, میں پاگل ہو گیا. اگر اے مدینے والے آقا آپ نہ آتے نا تو میں اپنے کپڑے پھاڑ کے مکے میں گھومتا, پاگلوں جیسی حرکتیں کرتا. میری کفر کی جہالت کی دور کی رسموں نے مجھے میرے گھر کو برباد کر دیا. حضور روتے رہے. بس آخری جملہ یہ تھا, عاصم نے کہا تھا 5 لڑکیوں کو زندہ دفن کرتے وقت جو آواز میں نے اپنے پیچھے کبھی نہیں سنی تھی, 6ویں بچی کے دفن کرتے وقت وہ آواز کیوں آ رہی تھی, عاصم اسے دفن نہ کرنا, خبردار اسے نہ مارنا, اسے دفن نہ کرنا, تجھے اللہ کی کریمی کا واسطہ. سرکار مجھے صرف اتنا بتا دیں کہ وہ آواز کیوں آ رہی تھی. اگر سمجھ کے بیٹھے ہیں, واقعی بیٹھے ہیں, تو حضور کا جملہ سنیں اور دل سے کہہ دے اے میرے مولا تیرا شکر ہے. حضور نے کہا کیا؟ عاصم کہتے ہیں حضور 6ویں بچی کے دفن کرتے وقت وہ آواز کیوں آئی تھی؟ حضور نے کہا اس لیے وہ آواز آ رہی تھی, میں اس وقت مکہ شریف میں پیدا ہو چکا تھا. پھر سے بولو, ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو, میں مکہ شریف میں آ چکا تھا. رب نہیں چاہتا تھا کہ اس شہر میں, جس شہر میں میرے حبیب کی سلامتی والے پاؤں آ گئے ہوں, اس شہر میں کوئی اس صنف نازک پر ظلم کرے. اللہ اکبر. دوستو بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں. موسیٰ کلیم اللہ نے اللہ سے پوچھا تھا جب تو کسی بندے سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ جن کے گھر میں بیٹیاں ہوں گی وہی سبحان اللہ کہے گا. اے میرے مولا جب تو کسی بندے سے زیادہ محبت کرتا ہے تو اسے ظاہر کیسے کرتا ہے؟ تو اللہ نے کہا اے موسیٰ میں جس بندے سے زیادہ محبت کرتا ہوں اس کے ہاں بیٹیاں پیدا کرتا ہوں. پھر سے بولے سبحان اللہ. اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بولے اے اللہ تیرا شکر ہے. سب سے بہتر دین اسلام.
ذرا سا پھر سے وہ لگائیں نعرہ، لگائیں آپ میں سے کوئی، کھڑے ہو کے لگائیں بھائی، لگائیں کھڑے ہو کے لگائیں. ماشاءاللہ سب لوگ اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے جواب دیجیے. ماشاءاللہ بہت بہت مبارک ہو صوفی صاحب قبلہ، آپ سب کی عدالت میں یہ مبارک محفل ہے، سرکاروں کا عرس ہے، اللہ اسے قبول فرمائے. سب سے بہتر دین، تھوڑا سا اسے لانچ کریں. آپ بھوکا کوئی ہو تو اس کا مذہب نہ دیکھیں، پیاسا کوئی ہو تو اس کا مذہب نہ دیکھیں. تمہاری حلال کمائی سے کوئی چائے پیے گا تو انشاءاللہ دلوں میں روشنی پیدا ہونے کے امکانات ہیں انشاءاللہ. ہاتھ اٹھا کے بولو اے اللہ تیرا شکر ہے. میں اپنی ماں بہنوں سے گزارش کروں گا کہ ہر جمعرات کو اپنے گھروں میں غوث پاک کے نام کی نیاز کیا کریں. مردوں سے گزارش کروں گا کہ نماز کی پابندی کریں اور 2 کام ہمیشہ کریں، سچ بولتے رہیں، حلال کھاتے رہیں انشاءاللہ. بولے حضور غوث پاک نے فرمایا ہے تم 2 کام کرنے کی ذمہ داری لے لو، عبد القادر تمہاری بخشش کی ذمہ داری لے لیتا ہے. ہاتھوں کو اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ. پھر سے بولو لبیک یا غوث اعظم. اللہ کرم فرمائے اہل فلسطین پہ. میری دعا یہی رہتی تھی اللہ امریکہ میں جو آگ لگی تھی اللہ اس پر رحمتوں کی بارش برسائے، عیسائیوں یہودیوں کو دین مصطفیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میری یہ بھی دعا ہے کہ میانمار میں، تھائی لینڈ میں جو بھوکمپ آیا 3 دن پہلے، جو زخمی ہیں اللہ انہیں شفا عطا فرمائے اور ان سب کو اہدنا الصراط المستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. ان علماء کی صوفیہ کی یہی دعا ہے. سرکار مستان شاہ